پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے کہ جہاں داخلی اور خارجی محاذوں پر چیلنجز کا ایک پورا پہاڑ ریاست کے سامنے ہے۔ ایک طرف ہماری بہادر افواج اور سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کے خلاف ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو دوسری طرف دنیا کے سینٹر سٹیج پر سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن ایسے اہم ترین وقت میں، نازک ترین وقت میں بھی ملک کے اندر سے ایسا بیان سامنے آیا ہے کہ جس نے پورے ملک کو حیرت اور تشویش میں مبتلا کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے شہداء کے حوالے سے ایسے جملے کہے ہیں کہ جن سے نہ صرف پوری قوم اور شہداء کے لواحقین کی شدید دل آزاری ہوئی ہے، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مولانا کے خلاف مختلف شہروں میں مقدمات درج ہونے کی بھی خبریں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے، رہنماؤں کی جانب سے، وزیروں کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے، معذرت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سارے معاملات آن ریکارڈ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مولانا کو آخر یہ بات کیوں کرنا پڑی؟ مولانا فضل الرحمان اس مزاج کے آدمی نہیں ہیں۔ وہ ایک منجھے ہوئے مصلحت پسند اور صلح جو سیاستدان مانے جاتے ہیں۔ اس کا اعتراف حکومتی وزراء بھی کر رہے ہیں کہ مولانا نے ہمیشہ سیاسی اختلاف اور اپنے خیالات کا اظہار بہتر انداز سے کیا ہے۔ بڑے تلخ ترین دور میں بھی انہوں نے کبھی اس طرح کا لب و لہجہ، الفاظ جو ہے ان کو نہیں چنا، نہیں اس راستے کو اپنایا۔ اب بھی وہ ایسا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایسی کیا مجبوری تھی کہ مولانا کو آخر اس حد تک جانا پڑا؟ یہ معاملہ اس قدر حساس ہے کہ اس وقت ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک زبان ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت اس سارے معاملے کی مذمت کر رہی ہے، یوں کہہ لیجیے کہ حکومتی موقف کی حمایت کر رہی ہے، اور ہر طرف سے شدید مذمتی بیانات آ رہے ہیں۔ اس بیان کی ٹائمنگ ایسے بھی اہم ہے کہ اس وقت پاکستان داخلی فرنٹ پر دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ہناوڑا کا واقعہ ہو، منگی ڈیم کا معاملہ ہو، زیارت ہو، یا پھر کراچی میں سفورہ گوٹ جیسی جو درندگی ہوئی، پاکستان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے دہشت گردوں کی کمر توڑ رہا ہے۔ آپریشن شعبان لانچ کیا جا چکا ہے۔ ادھر غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی اتنے ٹائٹ اور پیکڈ معاملات ہیں۔ اندرونی سخت لڑائی کے ساتھ ساتھ خارجی محاذ پر پاکستان دنیا کے اسٹیج پر سینٹر پوزیشن لے چکا ہے۔ افغان اپنے معاملات پر اس کی پوزیشن بڑی واضح ہے۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ بھارت کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ امریکی صدر جو ہیں وہ ایرانی تہذیب کو جب صفحہ سے مٹانے کی دھمکی دے رہے تھے تو یہ پاکستان ہی تھا کہ جس نے اس بڑی تباہی کو روکا۔ اور یہ اعتراف خود امریکی نائب صدر کا بھی ہے کہ ان کی زندگی میں دو عام شخصیات ہیں، ان کی اہلیہ ہیں اور دوسرے فیلڈ مارشل اعظم منیر ہیں کہ جس سے ان کا 3 ماہ تک مسلسل رابطہ رہا ہے۔ اتنے سنگین حالات میں پاکستان نے اپنا سفارتی لوہا منوایا۔ ملک کی بقا کی جنگ کے اس اہم موڑ پر مولانا فضل الرحمان جیسے قداور سیاستدان کے بیان سے نہ صرف فورسز کا مورال گرتا ہے، متاثر ہوتا ہے، قومی یکجہتی پر ضرب لگتا ہے۔ کیا آپ دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی اندرونی تنازع ہے؟ ہو بھی تب بھی آپ یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں کے لوگ کیا جذبے سے آ رہی ہیں؟ آپ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، جو کہ حقیقت کے ڈیفینیٹلی بالکل برعکس ہے۔ بحیثیت قوم ہمارے اندرونی داخلی مسائل معاملات کو پس پش ڈال کر ہم اپنے دشمن کو کس طرح کا جواب دیتے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ پر ہے، دنیا اس کی شاہد ہے، گواہ ہے۔ مولانا خود بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جہاد یعنی ریاست کے لیے لڑنا یہ اسلام کا ایک بہت اہم اور بنیادی حصہ ہے۔ اور شہید کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ ان کے بارے میں آپ جیسا عالم فاضل شخص توہین والے الفاظ بولے تو ظاہر ہے یہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ جب خالق کائنات نے شہداء کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے، مقام دیا ہے، تو مصلحت پسندی کا تقاضا تو یہی تھا مولانا کہ آپ ایسی بات نہ کرتے۔ سیاست میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ معاملات، لیکن ملک کی بقا، شہداء کی قربانیوں اور قومی یکجہتی پر البتہ اب کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کیا بھی نہیں ہے، لیکن اب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کی وضاحت ڈیفینیٹلی آپ ہی دے سکتے ہیں۔ سب کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وجہ سمجھی انہوں نے؟ کیونکہ وہ اس مزاج کے آدمی نہیں ہیں، لیکن اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو پھر کس طرح سے سمجھا جائے، دیکھا جائے؟ نہیں، میرا اپنا بھی اندازہ یہی ہے کہ وہ قطعاً اس مجاز کے آدمی نہیں ہیں۔ ہمیشہ بڑی جچی سلی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بات جو شہداء کے حوالے سے جو ہے یہ تو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ جوش خطابت میں ہی وہ بات کر گئے ہیں، اور یہ نامناسب بات ہے۔ سبھی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، تو اس میں کوئی مناسب ہوگا کہ مولانا بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ کسی مناسب وقت پہ مناسب انداز میں اس کی وضاحت اس انداز سے فرما دیں
کہ جو ہمارے یعنی ہمارے جو مجاہدین ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے سپوت ہیں، جن کی وجہ سے ہی ہم سب جو ہے وہ حفاظت اور ایمان میں موجود ہیں، تو ان کی بھی اور شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کی جو دل آزاری اس سے ہوئی ہے تو اس کا ازالہ انہیں کرنا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، بنیادی طور پہ ظاہر ہے کسی کی سیاست میں مداخلت کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایک اپنا موقف رہا ہے، مولانا فضل الرحمان بھی اس کے ہم آواز رہے، آپ اس سب چیزوں سے آگے بڑھے ہیں، ایوالو کیا ہے، آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسی جگہ پر موجود ہیں، اس موقف سے ہٹے بھی نہیں ہیں بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ شدت آ رہی ہے؟ آج شدت تو خیر وہ حالات ہیں جو کہ مولانا صاحب کے لیے، اور اس کا بھی انہوں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل سپیس ہے اسے محدود کیا گیا ہے، بھلے ان کا یہ سمجھنا جو ہے وہ حقائق کے منافی ہو یا ان کا ایک اپنا موقف ہو، اس کے درست ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ کہ ان کے لیے سیاسی سپیس جو ہے وہ کم کی گئی ہے۔ پھر ان کا ہمارے ساتھ بھی گلہ ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ، اور اکثر وہ لائٹ موڈ میں بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ جی دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت میں ہے اور پی ڈی ایم کا جو سربراہ ہے وہ اپوزیشن میں ہے، تو بہرحال یہ تلخیاں بھی جو ہے وہ موجود ہیں ان کے مجاز میں اس وقت، لیکن پھر بھی میں ان سے جو مل کے جو مجھے معلوم ہے یا جو میرا اندازہ ہے، وہ ان تلخیوں سے بالاتر ہو کے گفتگو کرنے کے جو ہے وہ قائل بھی ہیں اور جو ہے وہ اس کا عبور بھی رکھتے ہیں، تو یہ بہرحال ایک نامناسب جو ہے وہ بات ان سے ہوئی ہے۔ اچھا، مولانا مسلسل رابطے میں بھی رہے ہیں، محسن نقوی صاحب بھی ان سے ملتے رہے ہیں، آئینی ترامیم کی صورت میں بھی مسلسل مذاکرات اور مفاہمت کے لیے وہ راستہ نکالتے رہے۔ یہ لشکر والی بات جو ایگزیکٹلی انہوں نے کی ہے، ظاہر ہے مولانا اس طرح جیسے آپ بتا رہے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں مزاج ان کا، یہ لشکر والی بات بہت ڈائریکٹ ہے، پن پوائنٹڈ ہے، یہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کیا کوئی میسج گیا ان تک جس کی وہ نفی کرنا چاہتے ہیں؟ اس بارے میں خیر یہ وضاحت کرنا تو انہی کا حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے جتنا کہا اتنا ہی انہوں نے مناسب سمجھا، اس کے آگے انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، نام نہیں لیا۔ لیکن دیکھیں، اگر کسی لوکیلٹی یا کسی علاقے کے لوگوں کو جو دہشت گردی یا دہشت گردانہ حملوں کی زد میں ہو، انہیں یہ کہنا کہ بھئی آپ اپنا، ٹھیک ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے وہ سیفٹی، ان کو تحفظ دے، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ اپنی حفاظت کے لیے خود بھی تھوڑا انتظام کر لیں، ہر وقت حکومت یا ہر وقت جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی موجود نہیں ہوتی، تو اس کو لشکر کشی کے معنوں میں جو ہے وہ لے جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل موجودہ حکومت کی اور عسکری قیادت کی قطعاً یہ پالیسی نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ وہ لشکر کشی کریں۔ یہ افغانستان کا جو عذاب ہے یہ ایسی ہی جو ہے وہ غلطیوں کا شاخسانہ ہے، تو یہ کبھی ایسی پالیسی نہیں ہو سکتی گورنمنٹ کی، کبھی کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور اگر کسی جگہ پہ کوئی بات ان تک پہنچی ہے تو اس کی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ اب جس طرح سے یہ کوئٹہ کے جو مذاکراتی علاقے ہیں جس میں وہ خانہ کا ایریا ہے جہاں پہ وہ اٹھا کے لے گئے 6-7 لوگوں کو، 4 لوگوں کو شہید کر دیا، تو اگر وہاں اور لا انفورسنگ ایجنسی سے پہنچنے سے پہلے یہ سارا جو ہے وہ نقصان ہو گیا، تو اگر اس آبادی کے لوگوں کو یہ کہا جائے یا یہ سجیسٹ کیا جائے کہ بھئی آپ بھی تھوڑا بہت اپنا انتظام کر رکھیں تاکہ ایسی کسی صورتحال میں اپنا دفاع کر سکیں، تو اسے آپ لشکر کشی تو نہیں کہہ سکتے۔
اچھا رانا صاحب، لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے، ظاہر ہے جیسے آپ نے حوالہ دیا پی ڈی ایم کے سربراہ رہے اور پھر وہ پی ڈی ایم بعد میں حکومت میں آئی، اب مولانا نے جب یہ بیان دیا ہے جس کی آپ بھی اور باقی لوگ بھی مذمت بھی کر رہے ہیں یا اس پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مولانا کو آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی وضاحت یا کم از کم معافی کی طرف جانا چاہیے، آپ کوئی کردار ادا کریں گے، مولانا کو قریب لائیں گے، یا ان دنوں میں آپ انہیں اپنے سے دور رکھنا ہی مناسب سمجھتے ہیں کہ جب ان کا یہ اس وقت اور طریقہ ہے یا کلام ان کا یہ ہے، انداز ان کا یہ ہے؟ نہیں، مولانا بڑے سینئر لوگ ہیں، ہم سینئر آدمی ہیں، سینئر رہنما ہیں، اور انہیں اس چیز کا ادراک احساس ضرور ہوا ہوگا۔ انہیں کسی کو سمجھانے کی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے۔ لیکن دوست جب آپس میں کردار ادا کرتے ہیں تو کردار ادا کر سکتے ہیں آپ ان کے اور ان لوگوں کے درمیان کے جس میں اگر اس وقت اگر دوری آئی ہوئی ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں کوئی دوری والی بات بھی نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مولانا نے ایک بات کی، اس بات، ان کے الفاظ کو جو ہے وہ ان کی تشریح سمجھ اس طرح سے آئی کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہداء جو ہے نعوذ باللہ کہ وہ کوئی تنخواہ کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ تنخواہ کی خاطر کیا، کوئی کسی کو دنیا بھر کی دولت بھی دے دے تو اس کا جو ہے وہ ازالہ نہیں ہو سکتا، نہ خاندان کا ازالہ ہو سکتا ہے، اور جس نے دنیا ہی چھوڑ دینی ہے یا دنیا سے ہی چلے جانا ہے، اس کو پوری دنیا بھی آپ اس کے نام کر دیں تو وہ اس کا بدل تو نہیں ہو سکتی۔ مولانا پر خود قاتلانہ حملے ہوتے رہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر اس میں خدا نخواستہ قاتلانہ حملوں میں نقصان ہوتا ہے، سیاسی لوگ مرے ہیں کے پی میں، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دے سائنڈ اپ فار اٹ، انہوں نے اس چیز کے لیے تو سیاست کی ہے۔ ہاں، میں یہی بات ہے نا، یہ بات نامناسب جو ہے نا، یہ الفاظ جو ہے وہ ان سے ادا ہوئے ہیں، تو اس سے جو ایک ڈیمیج ہونے کا احتمال تھا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو کی ڈسکریجمنٹ ہو یا جو ہے شہداء کی فیملیز کو اس سے دکھ ہو، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ شافی ازالہ ہو گیا ہے۔ جتنا لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا، جتنا لوگوں نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ شہداء کی فیملیز بھی اور ہمارے غازی، ہمارے مجاہدین، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوان اور افسر، وہ سبھی جو ہے وہ ایک سیٹسفیکٹری جو ہے وہ پوزیشن میں ہوں گے کہ قوم ہم سے پیار کرتی ہے، انہیں اس بات کا یقیناً احساس ہے اور ادراک یقینی طور پہ قوم نے دلایا، قوم ان سے محبت کرتی ہے۔ بے شک، بہت شکریہ رانا ثناءاللہ فار جوائننگ اس، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ظاہر ہے اپنے اختلافات، اپنے نظریات ایک طرف، لیکن انہوں نے بھی حکومتی موقف کی، آپ کہہ لیجئے کہ ان کے ہم آواز ہیں۔ علی بخاری صاحب مجھے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کرنے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ علی صاحب، ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ہمارے داخلی چیلنجز ہو سکتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں، معاملات ہو سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہوئی ہے اس کو لے کر جو حکومت کا موقف ہے وہی کم و بیش پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے کہ اس طرح سے دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اور یہ مناسب رویہ اختیار کیا گیا ہے مولانا کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن یہ حکومتی موقف کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس کو جعلی حکومت کا حکومت مانتے ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، اور نہ اس طرح فکروں والی حکومت ہوتی ہے۔ لیکن جو فیکٹس ہیں یا جو ہمارے چیئرمین گور صاحب نے بیان کیا، یا جو سلمان اکبر راجہ صاحب نے کل میرے ساتھ کھڑے ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر بیان کیا، تو بڑا سمپل اور بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا اس پہ بالکل پارٹی کا سٹانس یہی ہے کہ ہم جو ہیں سمجھتے ہیں کہ جی شہید جو ہیں ہماری وہ سر کی پگ ہیں، وہ ہماری عزت ہیں، ہمارے لیے انہوں نے اپنی قربانی، جانوں کی قربانی دی ہے۔ جان سب سے عزیز چیز ہوتی ہے اور وہ پیسوں سے نہیں بکتی۔ خون جو ہے نا، وہ لہو جو ہے نا، وہ کسی چیز کا بھی مرہون منت نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے راہ میں جو خون بہایا جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت جو ہے بہت اوپر ہے، بہت اوپر۔ وہ شاید انسان سمجھ بھی نہیں سکتا کہ کیا ان کی وقت ہے اور کیا ان کی عزت ہے اور کیا ان کا معیار ہے۔ دیٹس وائی کہ اللہ نے کہا ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو شہیدوں کو جی ہمیشہ ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور میں تو خود پٹوار سے ہمارا تعلق ہے، اور پٹوار کی زمین شہیدوں کی زمین ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا سٹانس اس پہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی شہید یا ان کی فیملیز کو
ہمیں ایک بہت زیادہ عزت دینی چاہیے. انہوں نے، ان کے لواحقین نے، ان کے بچوں نے، ان کے بزرگوں نے، جن کے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہوئے، وہ سب لوگوں نے ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے قربانیاں دیں، جانیں دیں اپنی. سو وہ ایک ہمارے سر کا تاج ہیں جی. کسی بھی قوم کے لیے جو ہے سب سے زیادہ عزت کی جو چیز ہوتی ہے، میراث ہوتی ہے، اگر عزت کی میں آپ کو بات کہوں تو وہ درست ادا ہوگا کہ وہ میراث جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے شہیدوں کا خون جو ہے وہ آپ کے تقسیم کر رہا ہوتا ہے، پہنچا رہا ہوتا ہے آپ کو. اور آپ نے دیکھا کہ ہم جب بھی کیا میں پاکستان کی بات بھی کرتے تھے تو ہم کہتے تھے ہمارے لاکھوں لوگوں نے خون کا دیا، خون کی جانیں دی اس نے اور لٹائیں، اور اس کے بعد یہ ملک حاصل کیا. اور اس کے بعد اس ملک کے وجود میں آنے کے بعد 1947 14 اگست کے بعد سے آج تک ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے افواج جو ہیں وہ شہادتوں پہ شہادتیں دیتی جا رہی ہیں، اور اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں. تو ان کو کسی بھی طرح ڈینائی نہیں کیا جا سکتا جی. یقینی طور پہ ظاہر ہے آپ ان شہداء کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ماضی بھی سمجھ آتا ہے، اور آپ کو یہ آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے جذبہ بھی دے رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ علی صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.